حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، انسان کی محبت پانا چاہتے ہو تو اس کو بتا دو، کیونکہ زندگی موقع کم اور دھوکہ زیادہ دیتی ہے۔ قربان جاؤں اس خدا پر جو انسان کو دکھ دیتا ہے اس کی برداشت کے مطابق اور خوشی دیتا ہے اس کی بساط کے مطابق۔ جو تمہاری خاموشی سے تمہاری تکلیف کا اندازہ نہ کر سکے اس کے سامنے اظہار کرنا صرف لفظوں کو ضائع کرنا ہے۔ اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی خوشی خاک میں مت ملاؤ، تمہاری وہ خوشی بیکار ہے جس کے پیچھے کسی کے آنسو ہوں۔ کسی کے ساتھ برا کر کے اپنی باری کا انتظار ضرور کرنا، کیونکہ اللہ کا ترازو صرف انصاف تولتا ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، اگر آپ کو یہ ہماری ویڈیو پیاری لگی ہے تو لائک کر دیں، اپنے پیارے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کر دیں، اور ہمارے چینل حافظ غلام عباس حنفی کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ تو محترم ناظرین کرام، کہتے ہیں کہ دکھ میں کبھی پچھتاوے کے آنسو نہ بہاؤ، کیونکہ تم وہ خوش نصیب ہو جسے اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے قابل سمجھا۔ دانائی سے تمام کاموں کو درست کیا جاتا ہے اور جہالت سے ہر طرح کی برائی پیدا ہوتی ہے۔ جہالت ایسی بلا ہے جو زندگی کو مردہ بنا دیتی ہے اور بدبختی میں گرفتار رکھتی ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں، میں نے خدا کو پہچانا ارادوں کے ڈٹ جانے سے، ارادوں کے ٹوٹ جانے سے، نیتوں کے بدل جانے سے اور ہمتوں کے پست ہو جانے سے۔ جب کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کرنے کے بجائے اسے سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے اور بنا کسی غرض کے۔ لوگوں سے یاد نہ کرنے کا شکوہ نہ کیا کرو، کیونکہ جو انسان اپنے رب کو بھول سکتا ہے وہ سب کو بھول سکتا ہے۔ جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پسند کرتا ہے۔ آنسوؤں کا ہر قطرہ دنیا کی ہر چیز سے زیادہ مہنگا ہے، لیکن کوئی اس کی قیمت اس وقت تک نہیں جان سکتا جب تک وہ اس کی اپنی آنکھ سے نہ نکلے۔ اگر کوئی تم سے جلتا ہے تو بجائے غصہ ہونے کے اس کی جلن کی قدر کرو، کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو تمہیں خود سے بہتر سمجھتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، 100 دوستوں سے وہ ایک دشمن اچھا ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا۔ مزید حضرت علی کی اقوال سننے اور جاننے کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ تو محترم ناظرین و سامعین کرام، اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہوا کرو، بلکہ فخر کیا کرو۔ تو ناظرین کرام، کوئی کمزور شخص تمہاری بے عزتی کرے تو اسے بخش دو۔ بہادروں کا کام معاف کر دینا ہے، اور معاف کرنے والا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے۔ جب کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے رشتہ ختم کرنا ہوتا ہے تو وہ سب سے پہلے اپنی زبان کی مٹھاس ختم کرتا ہے۔ حضرت علی سے پوچھا گیا کہ جانور اور انسان میں کیا فرق ہے؟ تو آپ نے فرمایا، جو صرف اپنے لیے سوچے وہ جانور، جو دوسروں کے لیے سوچے وہ انسان ہے۔
جو تمہاری قدر نہیں کرتا تم اس کی اور بھی زیادہ قدر کرو، کیونکہ زندگی کے کسی بھی موڑ پر اسے تمہاری قدر کا احساس ضرور ہوگا۔ اخلاق ایک دکان اور زبان اس کا تالا۔ جب تالا کھلتا ہے تب معلوم ہوتا ہے دکان سونے کی ہے یا کوئلے کی ہے۔ زیادہ سوچنے سے بہتر ہے کہ استغفار کیا جائے، کیونکہ زیادہ سوچنا مشکلات کو بڑھاتا ہے اور استغفار مشکلات کا حل ہے۔ 3 لوگ جب آپ کے سامنے بات کر رہے ہوں تو انہیں مت روکو، غم زدہ انسان، بچہ اور والدین، کیونکہ اس وقت ان کا دل بول رہا ہوتا ہے۔ نصیب ہار جاتا ہے لیکن دعائیں ہمیشہ جیت جاتی ہیں۔ بس یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، وہ رب ہے تمہیں مایوس نہیں ہونے دے گا۔ ادب حاصل کرنا سونا جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے۔ اپنے بچوں کو ادب کرنا سکھا کر انہیں فائدہ پہنچاؤ۔ اگر تم پانی میں ڈوب رہے ہو اور تمہیں یاد آ جائے کہ نماز کا وقت ہے تو نماز کی نیت کر لو۔ کبھی اپنی جسمانی طاقت اور دولت پر بھروسہ نہ کرنا، کیونکہ بیماری اور غربت آنے میں دیر نہیں لگتی۔ تو ناظرین کرام، یہ بھی سننے میں آیا ہے جب دولت پاس نہ ہو تو اپنے رشتہ دار بھی چھوڑ جاتے ہیں، جب میاں کی جیب خالی ہو تو بیوی بھی دور دور جاتی ہے۔ اس لیے صبر کیا کرو۔ صبر ایک ایسی سواری ہے جو اپنے سوار کو گرنے نہیں دیتی، نہ کسی کے قدموں میں اور نہ کسی کی نظروں میں۔ حضرت علی فرماتی ہیں، جب کبھی تمہیں اپنے رزق میں کمی نظر آنے لگے تو کچھ مال اللہ تعالیٰ کو دے کر اللہ کے ساتھ تجارت کر لیا کرو۔ اپنوں کو ہمیشہ اپنے ہونے کا احساس دلاؤ، ورنہ وقت آپ کے اپنوں کو آپ کے بغیر جینا سکھا دے گا۔ تو ناظرین سامعین، کبھی تم دوسروں کے لیے دل سے دعا مانگ کر تو دیکھو، تمہیں اپنے لیے دعا مانگنے کی کوئی ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ حضرت علی فرماتی ہیں، اتنے خشک نہ بنو کہ توڑ دیے جاؤ اور اتنے نرم بھی نہ بنو کہ نچوڑ دیے جاؤ۔ اگر کوئی تم کو صرف اپنی ضرورت کے وقت یاد کرتا ہے تو پریشان مت ہو۔ تو محترم ناظرین سامعین کرام، آپ یہ ویڈیو اس وقت حافظ غلام عباس حنفی چینل پر ملاحظہ دیکھ اور سن رہے تھے۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو پریس کر دیں۔ کمنٹ سیکشن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام ضرور کمنٹ کریں۔ تو محترم ناظرین سامعین کرام، آخر میں دعا ہے کہ اللہ جل جلالہ وعم نوالہ تمام بے اولادوں کو نیک نرینہ اولاد عطا فرمائے، بے روزگاروں کو رزق حلال عطا فرمائے، اور جتنے بے قصور قیدی ہیں اللہ ان کو اپنی رحمت سے رہائی